وعلى أصحابه كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین یا رب العالمین. بعد عشاء سے لے کے ابھی تک آپ تمامی حضرات نعت سرور کائنات مختصر خطاب عزیزم حافظ شہباز سلمہ سے اور بہترین آواز کے مالک مداح رسول خیر الانام حضرت سید عادل مسعودی صاحب اور دیگر شعراء سے آپ نے سماعت فرمائی. اسٹیج میں جلوہ افروز صاحب سجادہ و تمام معززین، تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ جن کے آنے سے دنیا میں بہار آئی ہے، جن کے آنے سے پھولوں میں نکھار آئی ہے، جن کے آنے سے اور جن کے صدقے میں چاند کو چاندنی ملی ہے، ستاروں کو جھلملاہٹ ملی ہے، یہ فضا، یہ نظارے، یہ بہاریں جن کا صدقہ ہے تمام نبیوں کے امام الانبیاء شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا، اپنی دیوانگی کا، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا نذرانہ بشکل درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارہ بجے کے اندر انشاءاللہ سلام ہو جائے. اندر ہے. چونکہ آپ نے کئی نعتیں سن لی، لیکن ہمارے حافظ معراج صاحب جو ہمارے بہت خاص دوست ہیں، باقی تو سارے چہرے ہمارے جانے پہچانے ہیں، سبھی ہمارے لیے مخلص ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ ان کی فرمائش ہے، حالانکہ ترنم تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن صرف ان کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. فضل رب العلا اور کیا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نواز سبحان اللہ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، سبحان اللہ، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزار کیا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، دامن مصطفیٰ بھر کا کام چل جائے گا، سبحان اللہ، اور روزے جزا کچھ نہیں چاہیے، دامن مصطفیٰ میں کام چلا، ہاں چلتا ہے، کہ روزے جزا سجائی کیوں گئی ہے، کس لیے سجایا گیا ہے میدان محشر، تو صرف ایک ہی وجہ ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محشر میں مکہ میں مصطفیٰ رہے، جب ولادت ہوئی تو ولادت میں جلوہ، سبحان اللہ، جو حضرت آمنہ کی گود میں ہے تو گود میں جلوہ، حضرت حلیمہ کی گود میں ہے تو گود حلیمہ میں جلوہ، مکہ کی وادیوں میں ٹہل رہے ہیں تو وہاں بھی جلوہ ہے، تو غار ثور میں ہے تو وہاں بھی جلوہ ہے، مدینہ میں آئے تو وہاں بھی جلوہ ہے، مکہ کی و مدینہ کی وادیوں سے گزرے وہاں بھی جلوہ ہے، جب تک حیاتی ظاہری میں رہے جلوہ رہا، ہم روز انور کے اندر ہے تب بھی جلوہ ہے، اور روز محشر مصطفیٰ ہی کا جلوہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، یہ تو مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے میں سب کو جلوہ ملا، بے شک، سبحان اللہ، بندیل کھنڈ میں ہمارے بابا نظامی کا کم جلوہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، بابا نظامی کا کم جلوہ ہے، ابھی تو کچھ لوگ جانتے ہی نہیں بابا نظامی ہیں کیا، کم جلوہ ہے، ایک گجرات کے ہیں، آئے بلاسپور، لیکن ان کو طرف تھی، دین حق مذہب حق کی تلاش تھی، اسی تلاش میں بلاسپور ایم پی کی سرزمین میں تلاش میں رہے، ایک دن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کمریا والے بابا نظامی آ گئے، سبحان اللہ، کوئی ملاقات نہیں، صرف لوگوں سے سنا تھا کہ کمریا میں ایک نظامی بابا ہے، کیا سنا تھا، باندھا کے پاس کمریا ہے، وہاں ایک نظامی بابا ہے، خواب میں دیکھا بابا نظامی، کیا فرمایا بیٹا باندھا ہے کہنا، سبحان اللہ، بابا نظامی فرماتے باندھا جانا، ایسے خواب سے بیدار میں صبح بے قراری ہوئی کہ باندھا کہاں، رہنے والے تھے گجرات کے، رہنے لگے بلاسپور میں، آج ہی مجھ کو حضرت مولانا قاری شعیب اللہ صاحب جو کئی سالوں سے بلاسپور میں تراویح سنا رہے ہیں، انہوں نے واقعہ آج ہی مجھے سنایا، سبحان اللہ، مجھے بھی پہلے واقعہ معلوم نہیں تھا، جب مدرسے سے چھٹی کے بعد آ رہے تو ان کے ساتھ گاڑی میں تھا، اور راستے میں ہی گاڑی میں انہوں نے واقعہ سنایا، ٹھیک ہے آپ نے سنایا، ہم رات کو انشاءاللہ سنا دیں گے، باندھا آ جاؤ، اب انہوں نے مجھے باندھا کہا، باندھا جانے کا راستہ معلوم کیا، باندھا آ گئے، اب باندھا پہنچنے کے بعد نظامی بابا کہاں ملیں گے، لوگوں نے بتایا تھوڑی دور پہ ہے مودھا راگول اسٹیشن، وہاں کے آگے نکلنا مودھا کے آگے کمریا ہے، سبحان اللہ، بابا نظامی کی چوکھٹ میں پہنچ گئے، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے، سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں بابا نظامی کا جلوہ یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کے جلوے کا ہے، بے شک، حضرت کا جلوہ کم ہے کیا، کانپور والوں سے پوچھو، شکرپور والوں سے پوچھو، جھانسی والے بجاور والوں سے پوچھو، باندھا والوں کو شاید نہیں معلوم ہے، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے جن کو بابا نظامی نے عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں دبایا ہے،
فقیر نہیں بنایا، قلندر بنایا ہے، مرد خدا بنا کر باندھا ہے۔ اس لیے ایک کٹیا میں بیٹھنے والا یہ قلندر جب کانپور میں بیٹھتا ہے تو سالہ سال مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کی بارگاہ کے سب کو غلام بناتا نظر آتا ہے۔ یہ نظر نیچی ضرور ہے، سر میں امامہ ہے، یہی گھر ہے، طوطیے بلبل ہندوستان، بلبل ہند علامہ مفتی رجب علی صاحب نانپارہ رحمت اللہ علیہ باندھا کی سرزمین پہ آئے، اور جب اس گھر میں بابا کی بارگاہ میں مفتی رجب علی نانپارہ جو مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ آئے تو دو زانو ہو کر بابا کی بارگاہ میں بیٹھے۔ بابا نے کہا مولانا ہاں، نہیں ہم فقیروں کی بارگاہ میں ایسے ہی ادب سے بیٹھا کریں۔ کوئی چھت میں ہو، واقعہ آپ سمجھ لینا، کوئی چھت میں ہو اور گر جائے تو مجھے بتاؤ کون سی نظر تھی اس گرنے والے بچے کو جس نے بچایا تھا؟ یہ سب صدقہ ہے جنہوں نے خود کو مصطفیٰ کی بھٹی میں تپایا ہے، اور جن کے دل میں مصطفیٰ جن کے دل میں موجود ہے ان کا یہ جلوہ ہے۔ تو آمنہ کے نال مصطفیٰ کا جلوہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں۔ آج آدمی تھوڑا سا دیتا ہے تو زندگی بھر احسان جتاتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا۔ لیکن ایک در ہے جہاں دیا جاتا ہے، اور اس در کے جتنے در والے بن گئے وہاں بھی دیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی اگر چرانے کی نیت سے لے کے جاتا ہے تو پھر جیب میں ڈال کے باہر بھی نہیں نکلواتا، دیا جاتا ہے۔ لے آؤ، بھکاری بن کر لے آؤ بابا کی چوکھٹ میں، لیکن گلہ چرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر گلہ چراؤ گے تو چرا تو لو گے لیکن باہر نہ نکل پاؤ گے بیٹا۔ کہا گیا اور جاتا کیوں نہیں کہ جاؤں کیسے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یہ وہ در، یہ طاقت کہاں سے ملی ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ نعمتیں دو جا دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے بتا اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ دے دیا، دیکھیں گا پوچھتے ہیں اور کیا چاہیے۔ نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ اے رسول تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ یہ ٹائم تو دیکھ لو پہلے، 12 کے بعد نہیں جانا ہے، 11:10 ہو گیا ہے۔ عرس کا مقصد ابھی حضرت علامہ مفتی صباح الدین صاحب مدظ اللہ العالیہ مفتی جامعہ ربانیہ باندھا، وہ ہمارے اسٹاف میں سے بھی ہیں، میں بھی وہیں کا استاد اور اسٹاف میں سے ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے صاحب مزار کی حیات طیبہ سے، ان کے تقوی و طہارت سے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان کا ذکر سننے سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے،
کی زندگی سننے سے اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کی زندگی سننے سے اور ان کا عشق رسول دیکھنے سے دل میں عشق رسول موجزن ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حیات طیبہ صاحب عرس کی آپ پڑھیں اور سنیں تو زندگی بھر صاحب عرس نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا ہے، تقویٰ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، طہارت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے تھے یہ دوا سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ دوا بظاہر دوا سے علاج بھی تھا، وہ بیماری کا بھی علاج کرتے تھے، دل کا ہی علاج کرتے تھے۔ بیماری کے ڈاکٹر تو بہت ملیں گے، لیکن ہر ڈاکٹر جو دل کا علاج کر دے، دل کا علاج کا مطلب نہیں کہ سوراخ ہو جائے علاج ہو جائے، دل کا علاج یہ ہے کہ دل میں جو گندگی ہے اس کو صاف کر کے طیب و طاہر کر کے یہ پاور، یہ تعلیم، یہ پاور کہیں اور سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ والے ہیں جن کا دل اتنا صاف ہوتا ہے جب اپنے دل سے لگاتے ہیں تو ان کے دل کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل ایک کمزور دل اگر کسی طاقتور دل کے قریب کر دیا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ طاقتور دل کے پاور سے کمزور دل میں بھی پاور بڑھنے لگتا ہے۔ جتنے پاور فل دل والے ہیں جو ان کے دل کے قریب ہوگا، جو ان کے دل کے قریب ہوگا تو ان کے دل کی کرنیں ہمارے دل کے قریب پہنچیں گی اور ہمارے دل سے گندگی دور ہوگی، روشنی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ والے کے پاس جانے میں فائدہ سب سے بڑا یہ ہے، حضرت سیدنا حسین اشرفی رحمت اللہ علیہ، اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ جو کچوچا شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے ایک مرید تھے رامپور میں نواب۔ جب یہ پہنچے وہاں تو نواب رامپور خود اپنے تخت پہ حضرت اشرفی میاں کو بیٹھایا تھا اور اپنے ہاتھ سے حضرت پر پنکھا جل رہا تھا۔ اسی مجمع میں ایک شخص آیا جو طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ سوال کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد سوال کیا مجھے ایک چیز بتائیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اٹھ کے قریب آیا، وہ اور قریب آ گیا۔ جب قریب آیا تو حضرت نے پوچھا نواب صاحب سے، نواب صاحب یہ بتاؤ پنکھا آپ کس کو جھل رہے ہیں؟ تو نواب صاحب نے کہا حضور آپ کو جھل رہا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا ہوا تم کو بھی لگی کہ نہیں لگی؟ کہا حضور مجھ کو بھی ہوا لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نواب صاحب تم نے پنکھا کیوں جھلا آپ کو؟ تاکہ اس نے کہا حضور تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے اور آپ کو ہوا لگے۔ آپ نے فرمایا پنکھا مجھے جھلا جا رہا ہے، ہوا مجھ کو بھی لگ رہی ہے، اس کو بھی لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھا تم نے پنکھا جھلا گیا میرے لیے، لیکن جب میرے قریب تم آ گئے تو تم کو بھی ہوا لگنے لگی۔ یہی شان اللہ والوں کی ہے، اس اللہ والوں کے چوکھٹ میں، ان کے مزار میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو بندہ وہاں پہنچتا ہے تو رحمتیں گرتی ہیں اللہ والوں پر، ان رحمتوں کی چھینٹیں آنے والوں پر پڑ جایا کرتی ہیں۔ اس لیے چاہے جتنا پریشان آدمی ہو، جب کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار مزار میں جاؤ تو سارا ٹینشن دور ہو جاتا ہے، آستانے میں جاؤ
کتنا رش تھا. آپ بھی گئے تھے بریلی شریف, میں بھی گیا تھا. کتنا رش تھا, بڑی مشکل سے 1.5 گھنٹے کے بعد مزار شریف میں اعلیٰ حضرت کی پہنچ پائے. لیکن جیسے ہی مزار میں پہنچے حضرات, ایک کونا پکڑ لیا, آدھا 20-25 منٹ بیٹھے رہے, پوری تھکاوٹ دور ہو گئی. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والوں کا صدقہ, یا اللہ والوں کا صدقہ ہے. وہاں پہنچنے میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کے قریب ہو جائے. اور چونکہ ایک حکم مجھے ملا ہے کہ مجھے میلاد بیان کرنا ہے, اس لیے میں اس مضمون کو زیادہ طویل نہ دے کر کے اصل موضوع پہ آتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کہہ دو سبحان اللہ. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر, ڈرانے والا بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر. کیا فرمایا قرآن نے؟ انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. کیا فرمایا؟ بھیجا. قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا. کہیں بھی قرآن کی آیت دیکھ لیجیے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. یہاں بھی پیدائش کے ذکر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آیا قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ گئی. پیدا کا لفظ نہیں, بھیجا کون جاتا ہے اور آتا کون ہے. آپ کانپور میں تھے, کانپور سے آئے ہیں. ہم چھپکہری تھے, چھپکہری سے آئے ہیں. کسی کو آپ نے کہا اسٹیشن چلے جاؤ, فلاں مہمان آ رہے ہیں, تو آپ نے بھیجا. پیدا بہت پہلے ہو چکے ہیں, ہم چھپکہری سے آئے ہیں. ٹھیک ہے, آئے ہیں, اس کا مطلب چھپکہری پہلے تھے. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے کہیں رہا ہو. تو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جاءکم من اللہ نور, آیا اللہ کی جانب سے نور. جاءکم برہان من ربکم, آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آئی. کہیں آیا کہیں بھیجا, کہیں آیا کہیں بھیجا. مولا بھیجا اور محبوب آئے, تو پھر پیدا کب ہوئے؟ پیدا کب ہوئے؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں. تو حضرت جابر نے مسئلہ حل کر دیا تھا. حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرت جابر سے میرے آقا نے فرمایا تھا یا جابرو ان اللہ خلق نور نبیک. سبحان اللہ. اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. کیا پیدا کیا تھا؟ تیرے نبی کے نور کو. کب پیدا کیا تھا؟ جب نہ لو تھی, نہ قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ آسمان, نہ زمین, نہ چاند, نہ سورج, نہ کرنیں, نہ یہ تتلیاں, نہ یہ پھول, نہ سمندر, نہ زمین, نہ چاروں کی چاندنی تھی, نہ ستاروں کی چمک تھی, نہ سورج کی روشنی تھی. کچھ نہ تھا, کچھ نہ تھا, تب پیدا کیا. پھر اب حدیث نوری میں حضرت ابو سلمہ عبدالرزاق میں ہے, راوی حضرت عبدالرزاق ابن حمام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اپنے نبی کے نور کے 4 حصوں میں تقسیم کیا. سبحان اللہ. کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا. 4 حصے توڑ کر تقسیم نہیں ہوئے ہیں,
بلکہ اپنے نبی کے نور کے عکس سے. اب یہ سمجھ لو فوٹو کاپی کرواتے ہو نہیں تو اوریجنل جو آپ کی کاپی ہوتی ہے وہ توڑ کے لگائی جاتی ہے کیا؟ اوریجنل ہے، نیچے چھپ کے نکلتی ہے. یہ سائنس نے فوٹو کاپی بعد میں نکالی، عکس ڈالا. اس عکس سے اللہ نے 4 حصے عکس کے بنائے. اللہ بنایا، قلم بنایا، کرسی بنایا، پھر ایک بچا، پھر اس کے 4 عکس اور حصوں میں تقسیم فرمایا. اس کے بعد اللہ نے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. یہ طویل حدیث کب پیدا ہوئے؟ حضرت جبریل سے. جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل تمہیں کچھ معلوم ہے اپنی عمر کے بارے میں؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے تو اپنی عمر کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی لمبی عمر؟ ہاں اتنی لمبی عمر ہے، مجھے اپنی لمبی عمر کے بارے میں پتا نہیں. کچھ انبھو، کچھ نشانی، کچھ اندازہ. ہاں اندازہ ہے. کیا اندازہ ہے؟ عرض کیے یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد ایک نور چمکتا تھا. اس نور کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا. 70,000 سال کے بعد ایک بار، اور اس کے بعد پھر نہیں چمکا 70,000 سال تک. 70,000 کے بعد ایک بار چمکا، پھر 70,000 سال، 69,000 اور 70,000 میں پھر چمکنا ہے. یا رسول اللہ اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اتنا جانتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے. دیکھو گے تو پہچان لو. کہا یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب دیکھوں گا تو پہچانوں گا. میرے آقا نے اپنے امامے کو کھسکایا. فرمایا جبریل دیکھ. کیسے جبریل نے دیکھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہی وہ تارا ہے جو میں چوتھے حجاب میں دیکھا کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بعزت ربی انا ذالک الکوکب. میرے رب کی عزت و جلال کی قسم میں وہی ستارہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب عمر کا اندازہ لگاؤ گے؟ ہیڈ کیلکولیٹر کونوں کے پاس کتنی عمر ہے؟ کیلکولیٹر کوئی تھا نہیں بھائی، کچھ نہیں. جب کچھ نہیں تھا رب نے اپنے حبیب کے نور کی تخلیق فرمائی اپنی قدرت کاملہ سے، تو پھر کہاں رکھا تھا؟ کہاں رکھا تھا نور محمدی کو؟ عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں تھی، چاند سورت بھی نہیں، جنت بھی نہیں، کچھ نہیں تھا تو رکھا کہاں تھا؟ تو جب کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اپنے قرب خاص میں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو 70,000 سال کے بعد ایک بار دیکھا ہے. کہا یا رسول اللہ 70,000 سال تک تم دیکھتے نہیں؟ تو نہیں یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا تھا، میرا نور سجدے میں ہوتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد سجدے سے اٹھا. میرا نور سجدے سے سر اٹھا. جو شایان شان ابھی جسم نہیں بنا ہے، اللہ کی جو شایان شان قدرت کاملہ تخلیق کب ہوئی؟ اگر قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا تو یہ نہیں فرمایا پیدا ہوئے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، تمہارے پاس رحمت للعالمین آ گئے، تمہارے پاس اللہ کی دلیل آ گئی. ہم نے بھیجا